اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے یہ کائنات تخلیق ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک حضرت سلطان العارفین ہے۔ حضرت سلطان العارفین کے بارے میں، ان کی کرامات کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، سو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے، اور پھر علوم باطنی کے حصول کے لیے والدہ محترمہ کا سایہ ہی کافی تھا، کیونکہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ عارفہ کاملہ تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں سرگرداں رہا، لیکن مجھے اپنے پائے کا مرشد نہیں مل سکا۔ ایک دن دیدار الہی میں مستغرق آپ رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ کے نوا میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور، صاحب چشمت اور باروب سوار نمودار ہوا، جس نے اپنائیت سے پکڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب کیا اور بڑے دل نشیں انداز میں آگاہ کیا کہ میں علی ابن طالب ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کم عمر تھے، کم علم نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا تو قریب تھا کہ خود کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نثار کر دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر توجہ مرکوز کی اور فرمایا، فرزند، آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر جیسے وقت تھم گیا، ہر شے ساکت ہو گئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحے میں خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ عالیہ میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور تمام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس سے اٹھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر رخصت ہوئے۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی توجہ کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے، تو مجلس میں صرف اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمائیں گے، لیکن بظاہر خاموش تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کلمہ تلقین فرمایا تو درجات اور مقامات کا کوئی حجاب نہ رہا، چنانچہ اول اور آخر یکساں ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلقین سے مشرف ہوا تو خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے فرمایا، تو میرا فرزند ہے۔ ظاہری دست بیعت سلطان العارفین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ اس باطنی مہربانی کے بعد جب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ واپس گھر پہنچے تو والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پورا ماجرا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سارا ماجرا سن کر فرمایا، اب تمہیں کسی مرشد کامل سے ظاہری دست بیعت کر لینی چاہیے۔ بیعت تو میں کر چکا ہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ اب ایسی طریقے کے مطابق مجھے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیضان حاصل ہوا ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے باطنی فیض سے مالا مال کیا ہے اور تلقین و ارشاد کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ یہ باطنی بیعت ہے،
راہ فکر میں ظاہری بیعت ضروری ہے اور اس کے لیے مرشد کامل تلاش کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ہی میری مرشد ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے جواب دیا، بیٹا، عورتوں کو بیعت اور تلقین کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے بیعت اور تلقین نہیں کی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، کہاں تلاش کروں؟ فرمایا، روح زمین پر ڈھونڈو، اور اشارہ مشرق کی طرف فرمایا۔ یوں آپ رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں ایک بار پھر گھر سے نکل پڑے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تجسس کی مسافت کے راستوں کو طے کرتے ہوئے مختلف درویشوں اور فقیروں سے ملے، لیکن کوئی بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی طلب پوری نہ کر پا رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لاتعداد فقراء سے گڑھ بغداد، میاں چنو، ضلع خانیوال، پنجاب، پاکستان، راوی کے کنارے ایک گاؤں میں رہائش پذیر شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ، جو کہ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے تھے، کا شہر سنا تو ان سے ملاقات کی خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ چنانچہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آپ گڑھ بغداد تشریف لے گئے۔ جیسے ہی خانقاہ میں داخل ہوئے تو دیکھا خانقاہ درویشوں، فقیروں اور خدام سے پر ہے۔ لوگ جوک در جوک ایک جانب آگ پر رکھی پانی سے بھری دیگ میں ہاتھ ڈالتے جاتے ہیں اور مرادیں پاتے جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا اور چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئے۔ دفعتاً شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی نظر آپ رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تیری ظاہری حالت سے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تو طویل مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے، پھر اب خاموش اور علیحدہ کیوں بیٹھا ہے؟ اٹھ، تو بھی دیگ میں ہاتھ ڈال کر اپنی مراد پا۔ فقر کے شہ سوار حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور ادب سے بولے، مجھے کشف اور کرامت کے یہ کھلونے متاثر نہیں کرتے، اور نہ میری مراد ایسی ہے جو اس طرح بر آئے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے چونک کر آپ رحمت اللہ علیہ پر نظر ڈالی اور کہا، بے شک تمہاری مراد اور طلب بلند تر ہے، لیکن تو یہ بھی جانتا ہے کہ بلند آرزو کی تکمیل کے لیے کھٹن مراحل طے کرنا پڑتے ہیں۔ بے شک، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اور میں نے یہ طویل مسافت بے سبب طے نہیں کی۔ آپ حکم دیجئے۔ شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کچھ دیر آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر نظریں جمائے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے رہے، پھر بولے اچھا، فی الحال تو حوض میں پانی بھر۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک خادم کو بلایا جس نے ایک مشکیزہ لا کر آپ رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اٹھایا، اسے پانی سے بھرا اور لے جا کر حوض میں ڈالا۔ حوض ایک ہی مشکیزہ پانی سے لبالب بھر گیا۔ شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ سمیت تمام حاضرین نے حیرت سے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا۔ پھر شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے، کیا تو آزمائش کے لیے خود کو آمادہ پاتا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً آمادگی ظاہر کی۔ شاہ حبیب نے پوچھا، تیرے پاس کوئی دنیاوی مال و اسباب بھی ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ برجستہ بولے، درویش اور دنیاوی مال کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک میان میں دو تلواریں کیسے رکھی جا سکتی ہیں؟ تو ایک دل میں دو محبتیں جمع کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سخی سلطان باہو فوراً گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر جا کر انہوں نے تمام مال اکٹھا کیا اور باہر پھینک دیا، حتیٰ کہ پنگوڑے میں سوئے ہوئے اپنے شیر خوار بچے کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی بھی اتار کر باہر اچھال دی۔
اگلی صبح طویل مسافت طے کر کے گڑھ بغداد پہنچے اور سیدھے شاہ حبیب اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ شاہ حبیب اللہ نے انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور بولے، بے شک تم نے دنیاوی مال سے تو نجات حاصل کر لی، مگر ابھی عورتوں سے آزادی حاصل نہیں کر پائے۔ دونوں میں سے کس کا حق ادا کرنے کا ارادہ ہے، خدا کا یا بیویوں کا؟ یہ سننا تھا کہ حضرت سخی سلطان باہو کچھ کہے اور کچھ آرام کیے بغیر ایک بار پھر طویل سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک بار پھر گھر جا پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ الہامن جانتی تھی کہ آج بیٹا کس غرض سے گھر واپس آیا ہے، مگر انجان بنتے ہوئے بولی، کیوں باہو بیٹے اب کیسے آنا ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے سر جھکا کر مقصد بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بٹھایا اور آہستگی سے مخاطب ہوئیں، اے بیٹا باہو، تمہاری بیویوں کے جو حقوق تم پر ہیں آج سے تم ان سے آزاد ہو، اور تمہارے جو حقوق بیویوں کے ذمے ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔ اگر تم حقیقی معرفت کے حصول میں کامیاب ہو گئے تو بہتر ہے، لیکن محض بیویوں کے حقوق پورے کرنے کی خاطر گھر آنے کی ضرورت نہیں، لہذا اب طلاق کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ والدہ محترمہ کی یہ قابل قبول تجویز سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پرسکون اور مطمئن انداز میں دوبارہ شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچے۔ شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پرتپاک استقبال کیا اور نظر سے ان پر توجہ کی، پھر پوچھا، اے باہو مطمئن بھی ہو، کچھ مشاہدہ بھی کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے سر جھکا کر کہا، شیخ جو کچھ آج مجھ پر منکشف ہوا اس سے تو میں پنگوڑے میں ہی آشنا ہو گیا تھا، میری تمنا اس سے زیادہ کی ہے۔ شیخ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب تو نہ دیا، البتہ بیٹھے بیٹھے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی خوف سمجھتے تھے کہ اس عمل کا مقصد امتحان ہی ہے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی جھٹ ان کے تعاقب میں پہنچے اور ایک کھیت میں ضعیف کاشتکار کی شکل میں شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو محنت مشقت کرتے پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نزدیک جا کر فرمایا، ضعیفی اور یہ مشقت، آپ آرام کریں، میں کام کرتا ہوں۔ شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصل روپ میں آئے اور ہنس کر انہیں ساتھ لیا اور آگے بڑھے، مگر چند قدم چلنے کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا تعاقب نہ چھوڑا اور اب کی مرتبہ انہیں ایک آبادی میں ایک بوڑھے برہمن پنڈت کی شکل میں لوگوں کو تلک لگاتا پایا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر نوجوان کی شکل میں ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، بابا میرا ماتھا تو خالی ہے، کیا یہ میرے پاگ میں نہیں کہ میرے ماتھے پہ آپ تلک لگائیں؟ دوسرے لمحے شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنی اصل شکل میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گئے، مگر تیسری مرتبہ پھر وہی عمل کیا، یعنی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ لیکن حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیچھا چھوڑنے والے تھے، ان کے پیچھے لپکے اور ایک مسجد میں انہیں جا ڈھونڈا، جہاں شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک معمر امام مسجد کے روپ میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی جھٹ ایک بچے کے روپ میں باقاعدہ پکڑے ان کے سامنے جا بیٹھے اور ایک حرف پر انگلی رکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھنے لگے، بابا یہ کیا ہے؟ اس بار شیخ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے آپ دیدہ ہو کر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے، بس باہو بہت ہو چکا۔ لیکن سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حالت نہ بدلی۔ آپ بدستور اسی حرف پر انگلی جمائے پوچھنے لگے، بابا بتاؤ یہ کیا ہے؟ شیخ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بے چارگی سے بولے، سلطان میں تجھے کیا بتاؤں، یہ تو میرے بس کا کام نہیں،
تمہارا نسب حضرت شیخ عبدالرحمن جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔